نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے چینل کے محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، آج کے ہماری جو گفتگو ہے وہ وتر کی نماز کے بارے میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا جاننا ہمیں ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وتر کی جو نماز ہے وہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چونکہ اس کو عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھتے ہیں تو یہ عشاء کی نماز کا حصہ ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ یہ الگ سے ایک نماز ہے، اور یہ نماز، اس کی فضیلت جو ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الوتر حق، وتر جو ہے یہ حق ہے، اور جو اس کو نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں ایک ایسی نماز عطا کی گئی ہے جو سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اور وہ وتر کی نماز ہے۔ تو اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ نماز جو ہے یہ الگ سے ایک نماز ہے جو واجب نماز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہمیشہ پڑھا ہے۔ تو وتر کسے کہتے ہیں؟ وتر ایک طاق عادت کو کہتے ہیں، جیسے 3، 5، 7، 9، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود طاق ہے اور طاق عادت کو پسند فرماتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وتر کو ہمیشہ پڑھا ہے اور اس کی تاکید کی ہے اپنی امت کو کہ وتر کو پڑھا جائے، اور اس کو جو ہے نا بغیر کسی ضروری عذر کے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی فضیلت والی اور برکت والی نماز ہے۔ اب اس کا وقت کیا ہے؟ تو اس کا وقت جو ہے وہ عشاء سے لے کر صبح تک ہے۔ اب اس کا پڑھنا جو ہے وہ افضلیت کے اعتبار سے تہجد کے وقت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اس کا جو ثبوت ملتا ہے وہ زیادہ تر اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کے ساتھ اس کو پڑھتے تھے، اور تہجد کی جو نفل نماز ہے اس کو پڑھنے کے بعد وتر کو پڑھ کے اس کو طاقت بناتے تھے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان اور غیر رمضان دونوں میں یہ عادت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں نماز پڑھتے تھے۔ اس میں 8 رکعت جو تھے وہ تہجد کے ہوتے تھے، اور پھر 3 رکعت وتر۔ تو اس طرح یہ طاق ہو جاتے تھے 11 رکعتیں۔ تو یہ اس کا ٹائم ہے، افضل ٹائم تہجد کا ٹائم۔ پھر اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ وہ تہجد کو نہیں اٹھ سکے گا تو وہ پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ عشاء کے ٹائم پہ عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حالانکہ یہ عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، لیکن لوگ چونکہ آج کل ہماری سستی کہہ لیں آپ اس کو، کہ ہم جب پھر سوتے ہیں تو بعض لوگ صبح نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتے ہیں، اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ صبح جب اٹھتے ہیں تو نماز کا ٹائم ہوتا ہے، تو تہجد کے لیے تو اٹھنا کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اگر جس کو تہجد کے لیے اٹھنا نصیب ہوتا ہو تو خوش قسمتی کی بات ہے، اور اس کو چاہیے کہ وتر تہجد کے وقت پڑھے۔ لیکن اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا، کمزوری ہے، تو وہ پھر کیا کرے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے پڑھ لے، لیکن پڑھنا اس کا ضروری ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک دعا پڑھی جاتی ہے جس کو دعا قنوت کہتے ہیں۔ وہ بعض حدیث میں اس کے الگ الگ دعائیں ہیں، لیکن زیادہ تر جو پڑھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ اب بعض ساتھی ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ نہیں آتا، تو کوئی اگر کسی ساتھی کو یہ نہیں آتا تو وہ وتر پڑھنا نہیں چھوڑے، بلکہ کوشش کرتا رہے کہ اس کو یاد کر لے، اور ساتھ ساتھ اگر اس کو اس کی کوشش کے ساتھ ساتھ وہ جب وتر کی نماز پڑھے تو اس میں اگر اس کو یہ نہیں آتا تو وہ نماز والی دعا اس میں پڑھ لے۔
اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار پڑھ لے، یا اور کوئی دعا اس کو آتی ہو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہ پڑھ لے۔ اگر یہ بھی نہیں آتا تو سمپل اللہم اغفر لی پڑھ لے 3 مرتبہ، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ پڑھ لے، لیکن وطر کو نہ چھوڑے۔ اچھا، اس میں ایک بات کی وضاحت بھی کر دوں کہ بعض لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو دعا پڑھنی نہیں آتی تو وہ کیا کرے کہ آخر میں سورۃ الاخلاص جو ہے نا وہ قل هو اللہ احد وہ 3 مرتبہ پڑھ لے تو اس سے بھی ہو جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ ذرا اس بات کو سمجھے کہ سورۃ الاخلاص دعا نہیں ہے، اور ادھر جو ہے نا دعا پڑھی جاتی ہے، تو اب سورۃ الاخلاص اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس سے وطر واجب کی جو دعا ہے وہ اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کسی کو پڑھنا نہیں یاد نہیں ہوتا وہ تو اس کی یاد کرنے کی کوشش کرے، اور ساتھ میں کوئی نماز والی دعا پڑھ لے، اگر وہ بھی نہیں آتی تو اللہم اغفر لی پڑھ لے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو یہ آج کی ہمارے جو گفتگو تھی اس کا موضوع تھا یہ وطر کی نماز۔ امید ہے کہ آپ حضرات کے لیے یہ اچھا موضوع ہوگا اور آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح دین کو سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔